معزز و محترم سامعین گرامی قدر، آج انشاءاللہ العزیز سورہ انفال سے ہماری تلاوت کا آغاز ہوگا، اور اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے آج ہمارے 10 پاروں کی تلاوت مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ لفظ انفال نفل کی جمع ہے، اور نفل جو ہے وہ زائد چیز کو کہا جاتا ہے، اور یہاں انفال سے مراد مال غنیمت ہے۔ چونکہ اس سورہ مبارکہ میں مال غنیمت کی تقسیم کے احکام نازل کیے گئے، اس سبب سے اس سورہ کا نام سورہ انفال ذکر کیا گیا۔ مال غنیمت اس مال کو کہا جاتا ہے کہ جب میدان جنگ سجے اور فریقین کے درمیان لڑائی ہو، جنگ ہو، اس میں سے ایک فریق مار کھا کر، شکست کھا کر بھاگ جائے اور اپنا سامان چھوڑ جائے، تو جو فاتح فریق ہے اس کے ہاتھ جو مال آتا ہے میدان جنگ سے، جنگ لڑنے کے بعد، اسے مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ ایک اور مال کی قسم ہے جس کو مال فے کہا جاتا ہے، اور مال فے سے مراد وہ مال ہے کہ میدان تو سجا لیکن لڑائی نہیں ہوئی، اور لڑائی سے پہلے ہی فریق بھاگ جائے اور اپنا مال چھوڑ جائے، تو اس کو مال فے کہا جاتا ہے۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ جب 28ویں پارے میں سورہ حشر کی تلاوت ہوگی تو اس میں انشاءاللہ ہم اس کو ذکر کریں گے۔ تو یہاں چونکہ بدر کے احوال، غزوہ بدر کی تفصیل بیان کی گئی، پھر اس مال غنیمت کے حوالے سے جو مسلمانوں کو بدر کے میدان سے ملا تھا، اس کی تقسیم کے باقاعدہ کوئی احکامات نازل نہیں ہوئے تھے، تو اس لیے صحابہ سوال کرتے تھے کہ اس مال غنیمت کو کیا کرنا ہے۔ یہ بھی جانے کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا یہ اختصاص ہے کہ اس مال غنیمت کو امت کے مجاہدین کے لیے جائز قرار دیا گیا۔ جب سورت کا آغاز ہوتا ہے تو فرمایا یسألونک عن الانفال، کہ محبوب یہ آپ سے پوچھتے ہیں انفال کے بارے میں، مال غنیمت کے بارے میں، تو محبوب آپ ان سے کہہ دیجئے الانفال للہ والرسول، کہ جو انفال ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ اس کے بارے میں جو اللہ اور اس کے رسول فیصلہ کریں گے تمہیں وہ تسلیم کرنا ہوگا۔ پھر اس کے بعد وہ احکامات نازل ہوئے اور تفصیل بیان کی گئی کہ مجاہدین میں اس مال غنیمت کو کیسے تقسیم کیا جائے گا۔ جو پیدل مجاہدین تھے انہیں ایک حصہ ملا، اور جو سواری پر سوار تھے ان کو 2 حصے دیے گئے، اور وہ 2 حصے اس سبب سے دیے گئے کہ فرمایا کہ میدان جہاد میں صرف تمہارا کمال نہ تھا، جس سواری پر تم سوار تھے اس کا بھی کمال تھا، اس لیے اس مال میں جانوروں کا بھی حصہ رکھا گیا۔ انسانوں کے حقوق کی بات کرنے والے جو اسلام پر اعتراض کرتے ہیں، اسلام کی تعلیمات کا حسن یہ ہے کہ اسلام کی خاطر جو گھوڑا اور جو جانور میدان جہاد میں نکل جائے اس کا بھی حصہ رکھا جاتا ہے، اور اس گھوڑے کی اور اس جانور کی شان یہ ہو جاتی ہے کہ جب وہ دوڑتا ہوا سخت پتھر پر اپنے پاؤں کو رگڑتا ہے، اور اس پتھر پر اس کے پاؤں کی رگڑ کی وجہ سے جو جنگاری پیدا ہوتی ہے، قرآن مجید فرقان حمید اس کی قسم ارشاد فرماتا۔ تو یہ اس دین کا حسن ہے کہ دین کی خاطر اور اسلام کی خاطر جو نکل پڑتا ہے، اگرچہ جانور ہی کیوں نہ ہو، اس کی شان بھی وراء الورا ہو جایا کرتی ہے۔ تو یہاں وہ ساری تفصیلات کو، غنائم کے احکامات کو بیان کیا گیا، اور ساتھ ساتھ ابتدائی طور پر مومنین کی 5 صفات ذکر کی گئی ہیں، جس میں فرمایا کہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، جب قرآن کی تلاوت ہوتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، وہ اپنے رب پروردگار رب ذوالجلال پر توکل رکھتے ہیں، نماز کی حفاظت کرتے ہیں، اور اللہ کے بندوں کے ساتھ وہ احسان اختیار کرتے ہیں۔ اس کے بعد اس سورہ کی ایک اور انفرادیت یہ ہے، جیسا کہ سورہ اعراف میں یا بنی آدم کہا گیا، اگر میں پوچھوں کہ کتنی دفعہ کہا گیا ہے، 4 دفعہ،
4 دفعہ یا بنی آدم سورہ آراف میں ذکر کیا گیا، لیکن پھر یہ 4 دفعہ کے بعد قرآن میں یہ یا بنی آدم کہیں اور نہیں ہے۔ اس سورہ انفال کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس سورہ میں 6 دفعہ یا ایھا الذین آمنو کہا گیا ہے، اے ایمان والو۔ اگر اس کا صوفیانہ انداز میں ترجمہ کیا جائے تو اس کا ترجمہ ہے اے میرے بندو۔ یا ایھا الذین آمنو سے مراد اے میرے بندو۔ اللہ رب العزت جب اضافت فرما دے بندے کی اپنی جانب تو پھر اس بندے سے زیادہ کمال والا کوئی فرد اور بندہ نہیں ہوا کرتا۔ اس سارے 6 کے 6 خطابات میں مختلف انداز میں نصیحتوں کو ذکر کیا گیا ہے، اور بات آگے جب چلی ہے تو بدر کی تفصیل کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ جتنے بھی میدان سجے ہیں حضور کے زمانے میں، جتنے بھی غزوات لڑے گئے ہیں، اس کا یہ تاج ہے بدر۔ 313 کو اللہ رب العزت نے وہ شان اور رفعت عطا فرمائی کہ سیرت نگار بیان کرتے ہیں کہ قیامت تک جتنے مسلمان جتنے سجدے کریں گے تمام کا ایصال ثواب ان 313 کو ہے۔ یہ اس شان کے اور اس پائے کے لوگ ہیں کہ جس دن یہ نکل کھڑے اور جس دن یہ نکلے، اللہ رب العزت نے اس کو یوم فرقان کہا کہ آج کا دن جو ہے یہ حق اور باطل کے درمیان تمہیں فرق کرتے ہوئے نظر آئے گا۔ یہ مت دیکھنا کہ یہ 313 ہیں، یہ دیکھنا کہ یہ کس کے ساتھ نکلے، یہ مت دیکھنا کہ یہ بے سر و سامان ہیں، یہ دیکھنا کہ ان کا توکل اور ان کا ایمان اور ان کا ایقان جو ہے کتنا مضبوط اور پختہ ہے۔ اسی شے کو تو ایمان کہا جاتا ہے کہ وہ کھجور کی ٹہنی سے تلوار کا کام لے رہے ہوں۔ عقل تو اس کے خلاف جاتی ہے، لیکن یہ ایمان ہی کی وہ دولت اور ایمان ہی کی قوت ہے کہ جو ان کو بتاتی ہے کہ یہ ٹہنی کسی اور نے نہیں پکڑائی، کریم لجپال محمد مصطفیٰ نے عطا کی۔ اور انہوں نے جب یہ فرمایا ہے کہ یہ پکڑو اور دشمن کے مقابلے میں نکلو، اور وہ دشمن کے جو تلوار لے کر تم پر حملہ آور ہونے والا ہے، تم نے اس ٹہنی سے اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ پھر میدان جنگ میں دیکھا گیا کہ ٹہنی ہاتھ میں پکڑے ہوئے مسلمان ان پر غالب ہوتے ہوئے اور فتح یاب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ بدر کی ساری تفصیلات ذکر کی گئی ہیں۔ یہاں آپ کی خدمت میں وہ واقعہ عرض کرنا چاہتا ہوں جو جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ اپنی مسکراہٹ کے ساتھ لوگوں کے سامنے واضح فرمایا۔ مکہ کا دور ہے اور جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں ان کی عمر چھوٹی ہے، ایمان لا چکے تھے۔ تو ایک دن فرط جذبات میں آ کر کعبۃ اللہ کے ساتھ کھڑے تھے، اور کعبۃ اللہ کے ساتھ کھڑے ہو کر اچانک انہوں نے صدائے تکبیر بلند کر دی اور اونچی آواز میں اللہ کی وحدانیت کا نعرہ لگایا۔ ساتھ ہی مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل بیٹھا تھا۔ تو جناب عبداللہ ابن مسعود کی عمر جب کم دیکھی تو ابو جہل اٹھ کر آیا اور اس نے آ کر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھپڑ رسید کر دیا، اور وہ تھپڑ اس قدر زور کا لگا کہ آپ پریشان ہو گئے اور روتے ہوئے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو جہل نے مجھے تھپڑ مارا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ سنا تو حضور مسکرا دیے، کوئی بات ارشاد نہیں فرمائی، مسکرا دیے، تسلی دی اور روانہ کر دیا۔ پھر یہ بدر کا میدان سجا۔ ابو جہل کی لاش ملی ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، سر پڑا تھا، اس کے ناک میں نکیل ڈالی اور رسی کے ساتھ گھسیٹتے ہوئے ابو جہل کے سر کو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور لا کر حضور کے قدموں میں رکھے، یا رسول اللہ آپ کا دشمن آپ کے قدموں میں لا چھوڑا ہے۔ حضور پھر مسکرائے اور فرمائے ابن مسعود تمہیں یاد ہے کہ وہ مکہ کی گلی تھی اور تم کعبۃ اللہ کے جوار میں کھڑے ہو کر دیوانہ وار نعرہ لگا رہے تھے اور اسی نے تجھے مارا تھا؟ یا رسول اللہ مجھے یاد ہے، میں اس وقت مسکرایا تھا۔ کہا یا رسول اللہ بالکل مجھے یاد ہے کہ آپ مسکرائے تھے۔ فرمایا تو مجھے بتا رہا تھا اور میں یہ آج کا دن دیکھ رہا تھا کہ اس کی ذلت تیرے ہاتھوں سے ہوگی۔ اللہ، دین کسی کا قرض نہیں رکھتا، دین جو ہے کسی کا قرض نہیں رکھتا، دین کی خاطر اگر کوئی ایک پائی بھی دے تو یہ دین اس کو لوٹاتا ہے۔ اللہ اکبر۔
تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں یہ اس موقع پر مطمئن ہو گیا، کہا یا رسول اللہ آپ ہی اللہ کے سچے نبی ہیں۔ اور یہ ساری بدر کی تفصیلات یہاں موجود ہیں۔ اور پھر مال غنیمت جب جیسے ہی 10واں پارہ شروع ہوتا ہے تو وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، تو یہاں پر خمس کے احکامات ذکر ہوئے کہ ٹوٹل جو مال ہوگا غنیمت کا اس کے 5 حصے کیے جائیں گے، ان میں سے ایک حصہ نکال دیا جائے گا، وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے کہ حضور علیہ السلام جیسے چاہیں گے اس کو استعمال فرمائیں گے، اپنے اعزاء میں، اپنے اقربا میں، یتامہ میں، مساکین میں، اس کا اختیار حضور کو ہوگا، اس کو خمس کہا گیا۔ باقی جو 4 حصے ہیں وہ پھر سارے مجاہدین میں تقسیم کیے جائیں گے۔ تو یہ احکامات اس سورہ انفال میں 10ویں پارے کے آغاز میں ذکر کیے گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد آگے کچھ قواعد اور ضوابط ذکر کیے گئے ہیں۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ۔ اس آیت میں رب ذوالجلال ہر صاحب ایمان کو یہ حکم ارشاد فرما رہا ہے کہ تمہیں ہر وقت اور ہر لمحہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن کے لیے مستعد رہنا ہے۔ کیسے مستعد رہنا ہے؟ تم ہر وقت اپنی قوت کو تیار رکھو، گھوڑوں کے ساتھ، یہاں تک کہ گھوڑوں پر جو سیٹ ہے وہ بھی لگا کر رکھو کہ کسی وقت بھی تمہیں جو ہے میدان جہاد میں نکلنا پڑے۔ مستعد رہو۔ اعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخیل، یعنی یہاں فرمایا کہ یہاں جو گھوڑے اور ان کی جو تیاری ہے اس سے مراد لے لیا گیا کہ میدان جنگ میں لڑنے کے لیے جو ساز و سامان ہے وہ ہر وقت تمہارے پاس تیار ہونا چاہیے، گویا کہ تمہاری وہ تیاری بتاتی ہو کہ تمہیں جہاد سے کتنا پیار ہے۔ اور یہ کیفیات یہاں قرآن مجید فرقان حمید نے ذکر کی ہیں۔ یہاں ایک بات اور اہمیت کی حامل ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک چیز ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں مادی اسباب، دوسرے ہیں جن کو آپ عسکری اسباب کہتے ہیں، اور تیسرے ہیں جن کو آپ روحانی اسباب کہتے ہیں۔ مال کے طور پر آپ مضبوط ہوں، عسکری طور پر آپ مضبوط ہوں، اور روحانی طور پر آپ مضبوط ہوں، ان تینوں میں سب سے زیادہ ترجیح کس کو دی جائے گی؟ تو فرمایا سب سے زیادہ ترجیح ہے تو روحانی اسباب کو، لیکن یہ نہیں کہ صرف اسی پر اکتفا کر دیں گے، آپ کو مادی اور عسکری طور پر تیاری کرنی ہوگی اور اس کے لیے اپنے آپ کو مستعد کرنا ہوگا، دشمن کے مقابلے کے لیے ساز و سامان کی تیاری رکھنی ہوگی۔ یہی وجہ اور یہی سبب ہے کہ فرمایا کہ صرف روحانی جو اسباب ہیں اس کی مضبوطی تو ہوگی ہی، لیکن اس کے ساتھ توکل کے لیے دیگر تمام اسباب کا اختیار کرنا بھی ضروری ہوگا، اور اسی کے ذریعے سے ہی ہمیں برکت حاصل ہوگی۔ یہ میدان جہاد کی بات ہو رہی ہے، بدر کی بات ہو رہی ہے، جو مال غنیمت ہے اس کی تقسیم کی بات ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود قرآن فرما رہا ہے کہ اگر صلح کا موقع آ جائے اور یہ کافر صلح کی طرف مائل ہو جائیں تو ضروری نہیں ہے کہ تم میدان جہاد میں نکل گئے ہو تو تم نے لڑنا ہی لڑنا ہے۔ فرمایا نکلنے کے بعد بھی اگر وہ مائل ہو جائیں صلح کی طرف تو پھر تم ان کی صلح کو قبول کرو، اور یہ تمہاری قبولیت تمہیں بتائے گی کہ تمہارا دین جو ہے لوگوں کے ساتھ کس قدر صلہ رحمی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اس لیے جنگ اور صلح میں ترجیح اور پیورٹی جو ہے وہ صلح کو دی گئی کہ جہاں بات بنتی ہو ڈائیلاگز کے ذریعے سے، جہاں بات بنتی ہو مذاکرات کے ذریعے سے، تو پھر مذاکرات سے بات کو جو ہے وہ طے کیا جائے گا اور جنگ و جدال سے بچایا جائے گا۔ پھر غزوہ بدر میں 70 کے قریب جو ہے وہ مشرکین گرفتار ہوئے، مسلمانوں کے ہاتھ آئے، اور وہ لا کر مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ، پلرز کے ساتھ ان سب کو باندھا گیا، جن میں حضور کے چچا جناب عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ صبح فجر کی نماز کے بعد حضور علیہ السلام نے صحابہ سے کہا کہ اگر تم مجھے اجازت دو تو میں اپنے چچا کی جو رسی ہے اس کو تھوڑا ڈھیلا کر دوں، کہ ساری رات یہ کراہتے رہے ہیں جس سے مجھے گھر میں تکلیف ہوئی ہے۔ یا رسول اللہ آپ جو فیصلہ فرمائیں گے، ہماری کیا مجال کہ ہم جو ہے اس پر کسی قسم کا اعتراض کریں۔ لیکن حضور علیہ السلام نے جناب عباس کی رسی کو بھی ڈھیلا فرمایا، سارے قیدیوں کی رسیوں کو ڈھیلا فرمایا، تاکہ وہ اعتدال برقرار رہے اور اس اعتدال کا حسن جو ہے وہ لوگوں کے سامنے آشکار ہو۔ تو یہاں فیصلہ کیا گیا کہ جو لوگ فدیہ دے سکتے ہیں
اور ان سے فدیہ لیا جائے اور انہیں آزاد کر دیا جائے۔ یہ ساری آیات اور اس کی تفصیل اس سورہ مبارکہ میں۔ اگلی سورت جب شروع ہوتی ہے، ایک تو اس سورت کا نام جو ہے سورہ توبہ ہے، دوسرا اس سورت کا نام جو ہے سورہ براءہ ہے، اور اس کا ایک اور نام ہے سورہ فاضحہ۔ فاضحہ سے مراد ہے رسوا کرنے والی سورت۔ اس سورہ مبارکہ میں منافقین کی کیفیات کو کھول کھول کر بیان کر دیا گیا۔ ان کے جتنے ڈھکوسلے تھے، ان کے جتنے اعتراضات تھے، ان کے جتنی بھی چالاکیاں اور مکاریاں تھیں، قرآن مجید فرقان حمید نے اس سورہ میں کھول کھول کر بیان فرما دی۔ تو فرمایا کہ ایک اس کا نام جو ہے وہ سورہ فاضحہ ہے، کہ ان کی علامات کو، ان کی بدباطنیوں کو اس انداز میں ذکر کیا کہ لوگ ان کو دیکھ کر پہچان لیتے تھے کہ یہ منافق ہے، یہ منافق ہے اور یہ منافق ہے۔ یہ سورت ان لوگوں کے اعتراض پر سب سے بڑی دلیل ہے جو یہ کہتے تھے کہ مسلمانوں کی نبی کی مجلس میں ان کے دشمن بیٹھا رہتا تھا اور ان کو خبر نہیں ہوتی تھی کہ جناب یہ مسلمان ہے اور یہ منافق ہے۔ حضور کی وہ خاموشی بھی رب کی حکمت کی بنیاد پر تھی، اور پھر جب رب نے چاہا کہ ان منافقوں کے جو ہے وہ چہروں سے نقاب اتار دیا جائے، تو پھر جب یہ سورہ براءہ فاضحہ بن کر نازل ہوئی تو ایک ایک منافق کو جو ہے وہ کھول کر عیاں کر دیا گیا کہ ہماری صفوں میں بیٹھنے والا یہ اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے۔ کچھ معاہدات جو یہودیوں کے ساتھ ہوئے تھے تو ان معاہدات کا سلسلہ منقطع کیا گیا ان کی بدعہدیوں کی وجہ سے، تو اس سورہ کو اسی سبب سے سورہ براءہ کہا گیا۔ خاص طور پر اس سورت میں غزوہ تبوک کا تذکرہ ہے۔ غزوہ تبوک رومن امپائر کے خلاف اس وقت لڑی گئی، اور شدید گرمی کا دن، ایام جو چل رہے ہیں وہ شدت کی گرمی ہے، اور مالی طور پر لوگوں کی منفعت کے دن ہیں کہ کھجور کی جو پوری فصل ہے وہ تازہ کھڑی ہوئی تھی کہ اسے بس اب اتارنا ہے، مارکیٹ میں بیچنا ہے اور مال کمانا ہے۔ اور ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ اس کو پیچھے رکھو، میں تمہیں حکم دیتا ہوں اس تبوک کی تیاری کرو۔ اور اس وقت حضور علیہ السلام نے جو اہتمام کے ساتھ جو ڈونیشن جمع کی، جو چندہ جمع فرمایا، وہ اس تبوک کے میدان میں تھا۔ ہر ایک سے حضور علیہ السلام نے اس بات کا تقاضا رکھا کہ اس میدان جہاد کو سجانے کے لیے اپنی حیثیت اور استطاعت کے مطابق اپنا مال دو۔ ایک صحابی جناب وہ صبح کسی شخص کے باغ میں کام کرنے گئے، پورا دن انہوں نے مزدوری کی، مزدوری کے بعد رات میں ان کے ہاں جو اجرت پہنچی وہ 1 کلو کھجور تھی، اور ادھر حضور علیہ السلام کا یہ حکم ان کو پہنچا کہ جانے کائنات نے فرمایا ہر ایک اپنی حیثیت کے مطابق اپنا حصہ ملائے۔ تو وہ جو 1 کلو کھجور لے کر گھر جا رہے تھے، پورے دن کی محنت کی اجرت وہ لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے، یا رسول اللہ یہ قبول فرمائیے۔ حضور کے سامنے غلے کا ڈھیر تھا، تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وہ کھجور قبول فرمائی، اور قبول فرمانے کے بعد پورے غلے پر حضور علیہ السلام نے اسے بکھیر دیا، اور ساتھ فرمایا تیرے اس اخلاص کی برکت سے رب ذوالجلال مسلمانوں کے اس غلے میں برکت پیدا فرما دے گا۔ ایک صحابی جو ہے صرف 1 کھجور لے کر آئے، یا رسول اللہ میری جانب سے اس کو قبول کر لیجئے، تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی قبول فرمایا۔ وہ جو 1 کھجور لے کر آ رہے ہیں، ½ کلو کھجور لے کر آ رہے ہیں، گھر میں اپنا ایک لباس حضور کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، جب وہ تھوڑا تھوڑا مال لے کر آ رہے ہیں تو منافقین رستے میں بیٹھ کر مذاق اڑاتے تمہارے اس مال سے کیا ہو جائے گا۔ اور پھر دوسری سمت جب جناب صدیق اکبر گھر کا سارا مال اپنے کندھوں پہ اٹھا کر حضور کی خدمت میں آ رہے ہیں، تب بھی وہ طعن اور اعتراض کرتے ہوئے نظر آئے، دیکھو یہ کیسا دکھاوا کر رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ ان کی باتوں میں آنے کی ضرورت نہیں، آج تمہارے اخلاص کو جانچنے کا دن ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں رب کی محبت زیادہ ہے یا مال کی محبت زیادہ ہے۔ صحابہ نے بتایا یا رسول اللہ یہ جان بھی آپ کے لیے ہے، یہ مال بھی آپ کی خاطر۔ اس کا عملی مظاہرہ اس تبوک کے میدان میں کیا گیا، اور یہ اس غزوہ تبوک کی کچھ کیفیات کو یہاں بیان کیا گیا، اور ساتھ یہ بعد میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ہجر کے مقام سے حضور علیہ السلام گزرے۔ یہ ہجر کا مقام کون سا ہے؟ یہ ہجر کا مقام وہ ہے کہ جہاں پر قوم صالح جو ہے، جو قوم مدین تھی، ان پر اللہ رب العزت کا عذاب نازل ہوا۔
آج اس علاقے کو مدائن صالح کہا جاتا ہے۔ جیسے ہی اس جگہ سے گزرنے لگے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہاں سے تیزی کے ساتھ آگے گزر جاؤ کہ یہاں پر اللہ کا عذاب اترا ہے۔ تو اسی اسنا میں وہاں ایک پانی کا کنواں تھا، تو پانی کی مسلمانوں کو ضرورت پیش آئی تو مسلمانوں نے اس سے کچھ پانی لیا اور اس سے آٹا گوندا ہوا تھا، اور صحابہ سے نے حضور علیہ السلام نے جب دیکھا کہ انہوں نے اس جگہ سے پانی لیا ہے تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے ضائع کر دو، جس نے اپنے پاس جمع کیا ہے وہ گرا دے۔ یا رسول اللہ یہ آٹا گوند لیا ہے، اس کا کیا کریں؟ فرمایا پھینک دو۔ ایک لقمے کا بھی ضیاء ناپسند کرنے والے جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں مجاہدین کے لیے جو آٹا گوندا گیا ہے وہ پھینک دو، اور وجہ ذکر فرمائی کہ یہ پانی اس جگہ سے تم نے لیا ہے جہاں سے نافرمانوں نے پانی پیا ہے، اس قوم نے پانی پیا ہے کہ جن پر اللہ کا عذاب اترا ہے۔ تھوڑا ہی آگے گئے تو ایک اور کنواں تھا، جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں سے پانی لے لو۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ پانی تو پانی ہوتا ہے، جیسے ہمیں بھی بہت سارے اس طرح کے اشکالات آتے ہیں کہ جناب قمیض تو قمیض ہوتی ہے، یہ اس میں تبرک کیسے آ جاتا ہے؟ تو حضور علیہ السلام اس کنویں پر رکے اور فرمایا کہ اس سے پانی لے لو۔ یا رسول اللہ پانی تو وہ بھی تھا اور یہ بھی، تو آپ نے وہ پانی کیوں گروا دیا اور اس سے پانی لینے کی اجازت کیوں عطا فرما رہے ہیں؟ فرمایا کہ وہ نافرمانوں کی نشانی تھی، اور یہ جو کنواں ہے اس سے صالح علیہ السلام کی اونٹنی نے پانی پیا تھا، اس لیے یہاں سے پانی لے لو۔ تو اس پر ذرا غور اور فکر کرنا چاہیے کہ نسبت کتنی زیادہ اہمیت رکھتی ہے اور نسبت کی برکت کیا شان رکھتی ہے، اور اس کا اہتمام اور التزام جو ہے وہ جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس کس انداز میں فرما رہے ہیں۔ پھر ساتھ ساتھ اس سورہ میں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت فرمائی اس کا خوبصورت تذکرہ بھی آج کی تلاوت میں ہے، اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ شان اور رفعت اور وہ قدر اور وہ منزلت بیان کی گئی ہے جو کسی صحابی کی بیان نہیں ہوئی، اور وہ شان قدر اور منزلت یہ ہے کہ قرآن نے ان کو کہا ہے کہ ابو بکر تم جان کائنات کے صحابی ہو۔ کسی کو حدیث نے بیان کیا، کسی کو تاریخ نے بیان کیا، کسی کو کوئی اور قرینہ بتاتا ہے، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت وہ صحابیت ہے جس پر دلیل رب ذوالجلال کا قرآن ہے۔ اذ یقول لصاحبہ، کہ یہ الفاظ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت پر دلیل ہیں، اس لیے فرمایا کہ ان کی صحابیت کا انکار کرنے والا گویا قرآن کا انکار کرنے والا ہے اور وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ غزوہ حنین کا بھی تذکرہ کیا گیا۔ یہ غزوہ حنین کیا تھا؟ طائف کے کچھ یوں سمجھے کہ قبائل کے ساتھ یہ معرکہ لڑا جانا تھا۔ 10,000 مدینہ سے تھے اور 2,000 جو ہے وہ مکہ سے تھے، اور یہ غزوہ حنین فتح مکہ کے بعد لڑا گیا۔ 12,000 کا لشکر لڑنے کے لیے نکلا، اس میں نئے مسلمان ہونے والوں کی تعداد زیادہ تھی، تو 12,000 کا لشکر دیکھ کر وہ اپنے ساز و سامان پر اور اپنی افرادی قوت پر تھوڑا سا زوم کرنے لگے اور ناز کرنے لگے۔ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغنی عنکم شیئا۔ فرمایا کہ رب کو وہ ناز اور وہ زوم جو ہے وہ پسند نہ آیا، اور وہاں پر جو شکست کا جھٹکا لگا وہ گویا اس جانب توجہ تھی کہ صرف مادی اور عسکری اسباب پر گزارا نہیں ہونے والا جب تک وہ روحانی قوت اور طاقت تمہارے سینوں میں موجود نہیں ہوتی۔ اور پھر ساتھ جو حدود مکہ تھی اس میں مشرکین کے داخلے کو ہمیشہ کے لیے جو من کیا گیا وہ آیت بھی آج کی تلاوت میں ہے، انما المشرکون نجس فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامہم ھذا۔ اس سال کے بعد فرمایا کہ اس حدود حرم میں جس کو حرم مکی کہا جاتا ہے، فرمایا کہ کسی مشرک کو اور رب کے علاوہ کسی کی عبادت کرنے والے کو اس میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ جو مشرک ہے یہ نجس ہے، یہ ناپاک ہے، اور اس حرم پاک میں اس کو داخلے کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہ ساری تفصیلات بھی ذکر کی گئیں، اور مصارف زکوٰۃ بھی آج کی تلاوت میں ہیں۔ جو 8 مصارف زکوٰۃ ذکر کیے جاتے ہیں، انما الصدقات، یہاں صدقات سے مراد زکوٰۃ ہے، انما الصدقات للفقراء
والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل. اس میں سے ایک جو ہے مؤلفہ قلوب جو ہے یہ اجماع صحابہ سے جو ہے یہ منسوخ ہوا. 7 مصارف آج بھی موجود ہیں تو ان 7 مصارف پر زکوٰۃ اپلائی ہوتی ہے. اس کی کبھی تفصیل انشاءاللہ ذکر کریں گے کہ یہ مصارف ہیں کہ ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. یہ ساری تفصیل بھی آج کی تلاوت میں ہے. پھر جب ہماری تلاوت اختتام کی جانب ہوگی تو وہاں عبداللہ بن ابی کے جنازے کا تذکرہ ہے. پہلے تو وہ آیت پڑھی ان تستغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لهم. محبوب ان کے لیے آپ مغفرت کی دعا کریں نہ کریں, ان کے لیے آپ 70 دفعہ مغفرت کی دعا کریں, آپ کا رب منافقین کو معاف نہیں فرمائے گا. یہ بڑی واضح بڑی کیٹیگوریکل آیت نازل ہوئی. جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر مجھے یہ امید ہو کہ میں 71 دفعہ معافی مانگوں گا تو رب ان کو معاف کر دے گا تو میں 71 دفعہ معافی مانگوں گا. یہ حضور علیہ السلام کی شان رحمت ہے. عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین ہے, عبداللہ بن ابی بن سلول, اس کا جب انتقال ہوا تو آپ کے جو شہزادے اور صاحبزادے تھے وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. اسلام لا چکے تھے وہ, اور کہنے لگے یا رسول اللہ میری خواہش ہے کہ آپ میرے والد کا جنازہ پڑھائیں. جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں بیٹھے تھے تو آپ نے فرمایا یا رسول اللہ یہ منافق ہے, اس نے کتنا ہمیں نقصان پہنچایا ہے, آپ اس کا جنازہ نہ پڑھائیں. لیکن حضور کی شان رحمت, حضور کا شان عفو, حضور کا شان کرم, آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آمادہ ہوئے کہ ہاں میں اس کا جنازہ پڑھاؤں گا. پھر ان کے صاحبزادے نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ یا رسول اللہ آپ اپنی قمیص بھی اسے عطا فرمائیں. تو جانے کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک قمیص اتار کر عبداللہ بن ابی کو پہنائی کہ اس کا کفن بنے. جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھایا. اور پھر اس کے بعد چونکہ خواہش عمر فاروق کی تھی کہ منافقین کا جنازہ نہ پڑھا جائے تو پھر قرآن کی آیات نازل ہوئیں وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ. فرمایا محبوب آپ نے ان کے آج کے بعد ان کا جنازہ نہیں پڑھنا, ان کی قبروں پر آپ نے کھڑا نہیں ہونا, یہ اللہ رب العزت کے ازلی دشمن ہیں. تو اس آیت سے فرمایا کہ جناب عمر فاروق کی یہ شان ہے کہ عمر فاروق جس خواہش کا اظہار کرتے ہیں رب ذوالجلال وہ قرآن کی آیات اس اعتبار سے نازل فرماتا. تو یہاں بعض حضرات کو یہ ابہام اور اشکال ہوا کہ اگر عبداللہ بن ابی کے لیے حضور کی قمیص اتنی اہمیت رکھتی تو اس کی مغفرت ہو جاتی. تو یہاں مفسرین نے ذکر فرمایا کہ عبداللہ بن ابی کو جانے کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی قمیص اتار کر پہنائی وہ تبرک کی غرض اور نیت سے نہیں تھی. پھر کس غرض سے تھی؟ جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب قیدی بنا کر لایا گیا تھا تو ان کے جسم پر قمیص نہیں تھی. ان کا قد اور ابو جہل کا قد ایک جتنا, عبداللہ بن ابی کا جو قد ہے وہ ایک جیسا تھا. تو حضور نے اس موقع پر عبداللہ بن ابی سے کہا تھا کہ میرے چچا کو قمیص پہناؤ. تو اس نے وہ جناب عباس سے جو ہمدردی کا اظہار کیا تھا یا احسان کیا تھا تو حضور علیہ السلام نے وہ احسان اتارا کہ اپنی قمیص اتار کر اسے دی. وگرنہ حضور علیہ السلام کی قمیص کی برکت کا عالم کیا ہے. ایک دن حضور علیہ السلام بالکل نئی چادر پہن کر صحابہ کے درمیان جلوہ افروز ہوئے اور ایک صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ پر یہ چادر کتنی جچ رہی ہے, کاش کہ آپ یہ مجھے تحفہ دے دیں. اللہ اکبر. تو حضور علیہ السلام نے جب ان کی اس خواہش کو دیکھا تو وہ جو ایک ہی دفعہ چادر پہنی تھی اتار کر دے دی. صحابہ جو ہے وہ کن اکھیوں سے گھور رہے تھے کہ حضور نے کتنے شوق سے یہ پہنی اور تم نے لے لی. اللہ اکبر. تو پھر اس کے بعد انہیں بعد میں کہا بھی کہ حضور اتنی رغبت کے ساتھ پہن کر آئے تھے اور آپ نے یہ چادر ان سے کیوں لے لی. تو کہنے لگے کہ میری یہ خواہش ہے کہ حضور کے جسم سے ایک دفعہ مس ہو گئی ہے, مجھے اس میں جنازہ کیا جائے اور مجھے اسے کفن دیا جائے. فرمایا کہ جب ان کا انتقال ہوا تو حضور کی وہی چادر ان کا کفن بنایا گیا. جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک چادر کو بیش قیمت خرید کر صرف اس لیے کہ اس کو نسبت جانے کائنات سے ہے تو حضور علیہ السلام کی وہ چادر لے کر اپنے پاس رکھی اور ساتھ حکم دیا کہ جب میرا انتقال ہو تو حضور کی اس چادر میں مجھے دفن کرنا.
اور کچھ میرا نامہ اعمال میں نہیں، میری بخشش اگر ہو گئی تو حضور کے جسم سے مس ہونے والی اس چادر کی برکت سے ہو جائے گی۔ تو اس لیے تبرکات کی حقیقت ہمیں قرآن میں بے شمار مقامات پر نظر آتی ہے۔ انشاءاللہ اس پر مزید مواقع پر گفتگو